سر سر وہ کاکروچ مارے مارے ہیں اس لڑکے نے مجھے۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں ہاتھ سے حیدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، کیا ہوا پھر؟ کاکروچ ہی مارے ہیں نا، کوئی میزائل تو نہیں مارے جو تم ایسے ریئیکٹ کر ہی ہو؟ پروفیسر نے اسے گھور کر کہا، سر اس نے مجھے کاکروچ مارے ہیں، کاکروچ۔ وہ زور دے کر بولی، تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ کاکروچ تو اتنے اچھے ہوتے ہیں۔ کلاس ایک بات آپ سب میری غور سے سنیے۔ پروفیسر نے کی کرتے اسٹوڈنٹ کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا، بلکہ ایسا کریں کہ دوپٹے سے، شرٹ سے، رومال سے، جو بھی ہے آپ کے پاس، اس سے یہ نصیحت مان لیں کہ جب بھی جہاں بھی آپ کو کاکروچ چپکلی نظر آئے اسے اٹھا کر منہ میں ڈال کر کھا جائے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ پروفیسر حارث صاحب کو کبھی بھی کوئی غلط نصیحت نہیں کرتے۔ ہاں تو صرف نگلنا نہیں بلکہ چبا چبا کر کھانا ہے۔ امیجن کریں ذرا، کاکروچ اور چپکلی آپ لوگ چبا چبا کر کھا رہے ہیں۔ ہاں کیا مزہ آ رہا ہے، کیا لطف آ رہا ہے۔ پروفیسر بن حارث نے چٹخارے لیتے ہوئے کہا۔ یشپا نے اپنے دونوں ہاتھ جلدی سے منہ پر رکھے کہ کہیں اسے الٹی نہ ہو جائے۔ ارے تم کیوں ایسے منہ بنا رہی ہو؟ سچ میں یہ کاکروچ اور کیڑے مکوڑے تو اتنے لذیذ ہوتے ہیں، میں تو صبح شام ایک ایک کھاتا ہوں۔ ارے ہاں سچ میں یقین نہیں آتا تو یہ دیکھو، اس نے کہتے ہوئے ساتھ ہی ایک سر سے اپنا کوٹ ہٹایا تھا جہاں بے شمار کاکروچ اور چپکلیوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی۔ یشپا کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھی۔ وہ تو اپنا سامان چھوڑ چھاڑ چیختی ہوئی کلاس سے باہر بھاگی۔ اتنا تو قتل کرنے سے نہیں ڈرتی تھی جتنا ان کیڑوں مکوڑوں سے ڈرتی تھی۔ بات سنو میری، کیا تمہیں پتہ ہے کہ پرنسپل کا آفس کدھر ہے؟ اس نے اپنی سانس ہموار کرتے ہوئے ایک لڑکے کو روکا، پوچھا جس کے ہاتھ میں بڑا سا چپس کا پیکٹ تھا۔ ہاں پتہ، لیکن تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ اشر نے فکر مندی سے پوچھا، اور ساتھ ہی چپس کے پیکٹ میں ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر کر بہت سی عجیب و غریب کیڑے اور گراس باہر نکال کر اپنے منہ میں ڈالے۔ یشپا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس لیے میں کسی کے سامنے نہیں کھاتا، سب نظر لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ لو کھا لو تم بھی، اشر نے ناراضگی سے کہتے ہوئے پیکٹ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ دور کرو اس کو، دور کرو مجھ سے، وہ چیخ مارتے ہوئے وہاں سے بھاگی اور سامنے سے آتے ایک لڑکے کو روک کر بولی، بات سنو میری، وہاں پر وہ آ گیا ہے وہ اپنی موت کا بدلہ لینے۔ ریاض نے سرد لہجے میں کہا، کون سا بدلہ اور کون آ گیا؟ اس کی دھڑکن تیز چل رہی تھی، وہی جس کو تم نے لال بیگ سمجھ کر کھا لیا تھا، لیکن وہ واپس آ گیا ہے اپنی موت کا بدلہ لینے۔ وہ کھا جائے گا تمہیں، کھا جائے گا۔ ریاض اسے گھورتے ہوئے پراسرار انداز میں بولا۔ یشپا کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا، اس کو دھکا دے کر وہ وہاں سے نکلی، لگ رہا تھا جیسے بے ہوش ہی ہو جائے گی۔ سعد شکر کے سامنے ہی پرنسپل کا آفس مل گیا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو، نہ کرنے کا بھی خیال نہ آیا۔ پرنسپل صاحب میری بات سنیے۔ وہ ہاتھ کی پوچھ سے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے گردن مسلتے ہوئے بولی۔ جب بھی پرنسپل نے اپنی راکنگ چیئر کا رخ موڑا، ان کے ہاتھ میں شیشے کا بڑا سا باؤل تھا۔ ارے تم پریشان کیوں ہو؟ کوئی مسئلہ ہے؟ چلو چھوڑو، پہلے چل کرو، یہ لو کیڑے کھاؤ، انسیکٹ سیلڈ کھاؤ، میری پسند کی چپلی، کاکروچ، مکوڑے، گراس پر سب ہیں اس میں، کھاؤ گی؟ ہاں کھاؤں گی، یہ لو کھاؤ۔ یشپا نے صرف ایک نظر تیمور کے ہاتھ میں پکڑے باؤل کو دیکھا تھا، جس میں بڑے ہوئے حشرات باؤل سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یشپا کی برداشت جواب دے گئی تھی، اس کا زور سے سر چکرایا تھا، اور اس سے پہلے کہ فرش پر گر پڑتی، آفس کے باہر کھڑے اندر کا تماشا دیکھتے حیدر نے جلدی سے جا کر اس کو تھاما تھا، لیکن تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ یشپا، حیدر نے اس کا گال تھپتھپایا۔ ابے حیدر، یہ تو بے ہوش ہوگی، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، ارشد نے پریشانی سے کہا۔ او یار کچھ نہیں ہوگا، اس سے بہت سہل جانا، چلو اچھا اسے بھی سبق مل گیا ہوگا، لائبہ وغیرہ تو گھر چلی گئی ہیں۔ تیمور تو ایسا کر، نوشے کو فون کر، اس کو بلا یہاں جلدی، حیدر نے یشپا کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر صوفے پر لٹاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کوئی پرنسپل روم نہیں تھا بلکہ یونین کونسل کے صدر کا عارضی آفس تھا۔
یونیورسٹی کے یونین کونسل کی عمارت الگ سے احاطے میں بنی ہوئی تھی، لیکن وہاں کچھ کام چل رہا تھا، اس لیے اس کے صدر نے یونی کے اندر ہی اپنا عارضی آفس قائم کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے اس وجہ سے کام آیا کیونکہ یونین کا صدر ان سب کا دوست تھا۔ تیمور نے انوشے کو فون کر کے مختصر سچویشن بتا کر وہاں آنے کے لیے کہا تھا۔ گاڑی نہ جانے کن انجان راستوں پر سفر کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے بڑے سے سفید گرد کے اندر لے جا کر کار روکی اور سیٹ بیلٹ ہٹا کر دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا۔ تھوڑی دیر اس نے زرنور کے باہر آنے کا انتظار کیا، لیکن وہ تب بھی باہر نہ آئی تو احمد نے اس کے سر پر جا کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر ہاتھ رکھتے وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ محترمہ، اگر آپ خود چل کر نہیں جانا چاہتی تو بتا دیں، میں آپ کو اٹھا کر لے جاتا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے آرام سے کہا۔ پیچھے ہٹو، وہ کاٹ کھانے کے سے انداز میں بولی۔ دروازہ چھوڑ کر پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کو گوٹی باہر آئی اور اپنے پیچھے دروازہ زور سے بند کر دی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ احمد مسکراتے ہوئے بال میں ہاتھ پھیرتا اس کے پیچھے آیا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ اس کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر زرنور نے کہا، روم میں جا رہا ہوں اپنے۔ اس نے رک کر کہا، مجھے کیوں یہاں لے کر آئے تھے پھر؟ وہ چڑھ کر بولی، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ نور، اوپر آ جاؤ، میں کوئی نہیں جا رہی تمہارے ساتھ اوپر جو بھی بات کرنی ہے یہی کرو۔ وہ گڑبڑا کر بولی، اتنا بڑا گھر خالی پڑا تھا، اسے ہلکا سا خوف ہونے لگا تھا۔ میں نے تم سے کہا ہے نور کے اوپر آ جاؤ، ہر بات میں ضد مت کیا کرو۔ میں نے بھی کہہ دیا ہے میں نہیں جاؤں گی اوپر، وہ اٹل انداز میں بولی۔ احمد نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا۔ مرضی ہے تمہاری، میں اٹھا کر لے جاتا ہوں تمہیں۔ احمد دوبارہ سے سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ زرنور بوکھلا گئی تھی۔ اچھا میں آ رہی ہوں۔ 2 قدم پیچھے ہٹے وہ جلدی سے بولی، آرام سے، تو بات سمجھ میں نہیں ہی آتی نا تمہاری؟ وہ بڑبڑاتا ہوا اوپر چلا گیا تو اس کی پشت کو گھٹی وہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی، جہاں ایک طرف ٹی وی لاؤنج بنا ہوا تھا اور ایک طرف 2 کمرے تھے۔ نیچے والے پورشن کی طرح اوپر کی سیٹنگ سجاوٹ دیکھنے لائق تھی۔ ایک کمرے کا لاک کھولتا وہ اندر چلا گیا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ غالباً اس کا بیڈ روم تھا، جہاں ایک طرف جہازی سائز بیڈ تھا، وارڈروب، صوفے، رائٹنگ ٹیبل، فرنیچر، بیڈ شیٹ، کرٹنز، سب کچھ ہی بہت خوبصورت اور قیمتی تھا۔ بیڈ کے اوپر لگی لارج سائز تصویر دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی تھی، کیونکہ وہ اس کی تصویر تھی جس میں اس نے گولڈن کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ وہ اس کی 20ویں سالگرہ کی تصویر تھی۔ نور، احمد کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ بیٹھو، اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے فوراً سے اپنے تاثرات سپاٹ کیے۔ مجھے نہیں بیٹھنا، جو بھی بات کرنی ہے جلدی کہو، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ احمد نے تعصب سے انگلی اور انگوٹھے سے اپنی پیشانی مستی۔ تمہیں ایک بات بار بار کیوں بتانی پڑتی ہے نور؟ وہ اس انداز سے بولا کہ وہ منہ بناتی بیڈ کے کنارے پر ٹکی تھی۔ رائٹنگ ٹیبل کے پاس رکھی چیئر اٹھا کر ٹھیک اس کے سامنے رکھتا وہ بیٹھ گیا تھا۔ زرنور بے سہاتار پیچھے ہوئی تھی، لیکن اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کون سا مسئلہ؟ شادی سے کیوں منع کر رہی ہو؟ کس کی شادی؟ ہماری شادی سے۔ واؤ، ایٹیٹیوڈ تو دیکھو ذرا، وہ طنزیہ بولی۔ آباد انکل اور ڈیڈ رخصتی کی ڈیٹ فکس کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی فکر تم مت کرو، پاپا کو میں منع کر دوں گی۔ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ تم منع کر دو تو پھر؟ وہ نا سمجھی سے بولی، میں چاہتا ہوں کہ تم ہاں کر دو، لیکن میں تم سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ ہماری شادی غالباً ہو چکی ہے۔ احمد اس کے گلابی چہرے کو تکتے ہوئے بولا، میں نہیں مانتی اس شادی کو۔ احمد ہانسا، بہتر ہوگا کہ تم اس نام نہاد کاغذی رشتے کو ختم کر دو، کیونکہ نہ مجھے تم میں پہلے کوئی دلچسپی تھی اور نہ اب ہے۔ وہ چبا کر بولی، چلو ٹھیک ہے، شادی کو ابھی سر پر رکھتے ہیں۔ ابھی تمہیں مجھ سے جتنے بھی شکایتیں ہیں تم مجھے وہ بتاؤ تاکہ میں دور کر سکوں۔ نہیں، پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون، ارمان یا پھر احمد، تاکہ میں تم سے اسی حساب سے پیش آؤں۔ متنازع انداز میں بولی اور احمد نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ میں ارمان احمد خانزادہ ہوں، تمہارا شوہر، جس سے تم بے حد محبت بھی کرتی ہو۔ وہ شرارتی انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ خوش فہمی کب سے پالی ہے تم نے؟ وہ فہمائشی انداز میں بولی، جب سے تمہاری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ یہی چیز زرنور کو کنفیوز کر رہی تھی۔ بہتر ہوگا کہ
اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ تم، وہ چڑ کر بولی تھی، لیکن چونکہ ضرور تھی کہ اس کے دل کا حال احمد نے کیسے پڑھ لیا. کیوں یہ بات تو صرف اس کے علاوہ نہ لائے بات جانتی تھی. بس کیوں؟ کیا یہ سچ نہیں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ بالکل بھی نہیں، مجھے تم سے کوئی محبت نہیں. وہ صاف مکر گئی تھی، لیکن احمد کی شرارتی مسکراہٹ اس سے تپ آ گئی تھی. دیکھو، میں تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے غصہ مت دلاؤ. میں شوٹ کر دوں گی تمہیں، فضول میں میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے. وہ دان پیستے ہوئے بولی. بلکہ میں فضول میں اپنا ٹائم ضائع کرنے تمہارے ساتھ آ گئی. وہ اٹھ کر جانے لگی تھی جب احمد نے اس کی کلائی پکڑ کر دوبارہ سے اپنے سامنے بٹھایا تھا. ہاتھ چھوڑو میرا. پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر غصے سے بولی. تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میری بات نہیں سنو گی. وہ دباؤ ڈالتے ہوئے سکون سے بولا. ہاتھ چھوڑو میرا احمد. دور ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے مجھے. وہ چھڑوانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت سخت تھی. بات سنو گی میری؟ بالکل بھی نہیں. وہ زندی انداز میں بولی. مرضی تمہاری، میں بھی نہیں چھوڑا پھر. اچھا سنوں گی، ساری باتیں سنیں گی تم. ہاتھ تو چھوڑو میرا. احمد نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا. وہ ناراضگی سے اس کو دیکھتی اپنا ہاتھ دبانے لگی تھی. اگر تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے تو پھر میں ڈیڈ سے کہہ دیتا ہوں کہ بہو مان گئی ہے، آپ کی ڈیٹ رکھ لے آپ رخصتی کی. میں نے تم سے کہا ہے نا، میں تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی. اس نے زور دے کر کہا. وجہ؟ مسٹر خانزادہ، اگر آپ فلیش بیک میں جائیں نا تو وجہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گی. زرنور نے قہر برساتی نظروں سے کہا. جو بھی میں نے کیا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، لیکن وہ بس ایک مذاق وہ صرف مذاق تھا. میرا تماشا بنا کر رکھ دیا تم نے احمد، اور تم کہہ رہے ہو کہ بس مذاق تھا. اس کی بات کاٹ کر وہ چیخ کر بولی. زہم پھر سے ہڑے ہو گئے تھے. نور، بات سنو میری. احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، لیکن وہ جھٹکے سے چھڑواتی دور جا کھڑی ہوئی تھی. تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ احمد. بگاڑا کیا تھا میں نے تمہارا جو تم نے اس طرح سے بدلہ لیا مجھ سے؟ احمد سے اس کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا. میں نے تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا ہے نور، اس نے نرمی سے کہا. پھر کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ اس کی شرٹ کے کالر پکڑے روتے ہوئے بولی. احمد نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے گلے لگا لیا تھا. زرنور نے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ناکام نہیں تھا. ہار کر اس نے اپنا سر احمد کے کندھے پر رکھ دیا. بہت برے ہو تم احمد، بہت برے. وہ بے تحاشا رو رہی تھی. وہ ہلکے ہلکے اس کا سر سہلانے لگا. اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے زرنور کو خود میں سمو لیا تھا، خود کو جیسے ان لمحوں کے سپرد کر دیا ہو. آج اس کی جان، اس کا عشق اس کے قریب ترین تھا. وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کر رہا تھا. تیمور کے فون کرنے پر انوشے 5 منٹ میں ہی وہاں پہنچ گئی تھی. صوفے پر یشپا کو بے ہوش پڑا دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، تیمور نے اسے سے کہا. یار انوش، آج اس کا فرسٹ ڈے تھا نا، اس لیے ہم نے بس ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا. ہمیں کیا پتا کہ یہ بے ہوش ہی ہو جائے گی. اب تم پلیز جلدی سے اس کو ہوش میں لاؤ. انوشے اس کو ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگی، جس سے تھوڑی ہی دیر میں اس نے آنکھیں کھول دی تھی. ہوش میں آتے ہی اس نے کہا. میرا سر گھوم رہا ہے. وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے پیر اوپر کی ٹیک لگا کر بیٹھی تھی. انوشا نے جلدی سے اس کو گلاس میں پانی ڈال کر دیا، جو پینے کے بعد اس کے حواس کچھ بحال ہوئے. اب ٹھیک ہو؟ انوشا نے اس سے پوچھا. یشپا نے اس بات میں سہ ہلایا. آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی انوشے؟ وہ ناراضگی سے بولی. قسم سے مجھے تو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا، بلکہ میں تو خود حیران تھی. خود تھی تمہیں یہاں دیکھا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں نے تمہیں کلاس میں چھوڑا تھا. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بدماش پہلے سے ہی تمہاری کلاس میں بیٹھے ہیں. انوشا نے ہفکے سے اندر آتے تیمور کو دیکھا کہا، جس نے دانت نکوسے تھے. یہ جوس پی لو بھائی، اور ہاں، اس میں کاکروچ نہیں ہے. تیمور نے شرارت سے کہتے ہوئے جوس اور چپس کا شاپر انوشے کو دیا تھا تاکہ وہ یشپا کو دے دے. ویسے سچ بتاؤ تو حیدر نے جب مجھے یہ آئیڈیا بتایا تھا نا، تو مجھے پکا لگا تھا کہ فلاپ ہی ہوگا، کیونکہ ہیوی بائک چلانے والی لڑکوں سے بھرنے والی، خوف نہ کھانے والی کاکروچ سے ڈر جائے گی. تیمور نے چیئر انوشے کی چیئر کے ساتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے کہا.
وہ تو یہ سب اس لنگور کا پلان تھا۔ وہ تب کر بولی۔ انوشا نے جوس نکال کر اس کی طرف بڑھا جو اس نے لے لیا تھا۔ ویسے مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ تم نے کاکروچ کو کاکروچ کیوں نہیں کہا؟ اس دن بھی تمہاری حیدر سے اسی بات پر لڑائی ہوئی تھی۔ تیمور کے حیدر سے کہنے پر اس نے منہ بنایا تھا اور راہم والی پنالٹی بتائی تھی۔ واہ بھئی، کیا کہنے تمہارے تیمور نے اس کو داد دی۔ یہ چپس اور جوس کیا اسی بندر نے بھیجے ہیں؟ چپس کھاتے ہوئے وہ ایک دم چونک کر بولی۔ اس کنجوس کو اٹیک نہ پڑ جائے یہ سب چیزیں لانے پر۔ تیمور نے ہاتھ جلائے۔ انوشے آپ مجھے ٹائم ٹیبل بتا دے، ایک کلاس تو اب میری نکل ہی گئی ہے ان لوگوں کی مہربانی سے۔ یشپا نے گڑ کا اشر ریاض کو دیکھا جو اندر جا کر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ تو میں بتا دوں گی، ابھی تم مجھے بتاؤ کہ اگر اب حالت بہتر ہے تو کلاس میں چلو، دوسرا پیریڈ لگنے والا ہے۔ اب ٹھیک ہوں میں، یشپا نے مسکرا کر اس کو کہا جو کتنی فکر مند ہو گئی تھی اس کے لیے۔ ٹھیک ہے آ جاؤ پھر، انوشے نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ٹیبل پر سے اس کا بیگ اور فائل اٹھا کر اس کو پکڑاتی جو تیمور ہی کلاس میں سے لے کر آیا تھا۔ کلاس تو وہ ہی والی ہے نا؟ یشپا نے اس سے پوچھا۔ ہاں وہی ہے۔ ٹھیک ہے پھر میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان ہوں، آج میرا پہلا دن ہے نا یہاں پر، اس لیے یہ لوگ بچ گئے، لیکن اگلی دفعہ میں نہیں، یہ لوگ بے ہوش ہوں گے۔ میں چلتی ہوں، گلبا بے اطمینان سے کہہ کر انوشے سے گلے مل کر اور اس کا گال چوم کر آفس سے باہر آئی۔ جہاں کھڑے ریاض اشرف کو نظر انداز کرتی وہ آگے چلی گئی تھی۔ یار کتنی بولڈ ہے یہ لڑکی، تیمور نے یشپا سے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ کیا چکر ہے یہ تیمور؟ انوشے نے اس سے پوچھا۔ یار انوشے تم نے تو مجھے اکیلے میں تھپڑ مارے تھے، لیکن اس نے تو سب کے سامنے حیدر کو پنچ مارا تھا، کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے کہا۔ تب تیمور نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتائی۔ حیدر تم لوگوں کا کام کیا بس لڑکیوں سے مار کھانا ہی رہ گیا ہے؟ اس نے بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اب یہ تو لڑکیوں کو سوچنا چاہیے نا کہ کبھی بھی کسی پر بھی ہاتھ اٹھا دیتی ہیں، نہ موقع دیکھتی اور نہ محل آئی مارا اور چلی گئی، یہ بھی کوئی بات ہے؟ ویسے تمہارا لاسٹ پیریڈ تو سر جبران لیتے ہیں نا، اور آج وہ آئے نہیں تو تم کہاں جا رہی ہو؟ گھر جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے میں ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ کوئی ضرورت نہیں، ویسے بھی وائر جوڑنا میں نے سیکھ لیا ہے، اس دن کا حوالہ دے کر وہ طنز سے بولی۔ تیمور ہنس دیا تھا۔ ہاں تو آسانی سے تم مانتی کہاں ہو، چلو نا میں ڈراپ کر دوں گا، تم کچھ زیادہ فری ہونے لگے ہو۔ اس کو گھورتے ہوئے باہر چلے گئے تھے۔ ارے انوش بات تو سنو یار، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا، احمد نے اسے چپ نہیں کروایا تھا، رونے دیا تھا تاکہ اس کے دل کا غبار نکل جائے۔ نہ جانے کتنے ہی لمحے ایسے ہی بیت گئے تھے، تب کہیں جا کر اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ جھٹکے سے وہ اس سے الگ ہوئی تھی، شرم سے اس کی پلکیں جھک گئی تھی، اپنی بے خودی پر اسے تاؤ آ رہا تھا، جبکہ وہ دل فریبی سے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو، منہ توڑ دوں گی میں تمہارا، وہ شرم اور ناراضگی کے ملے جلے تاثرات سے بولی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی مسکراہٹ نہ چھپا سکا، جس کو دیکھ کر زنور کو تپ چڑھی تھی۔ مت ہنسو، ایسے غصہ آ رہا ہے مجھے تم پر، چلو پھر پہلے تو تم اپنا غصہ اتار لو مجھ پر، اس کے بعد میں تمہیں اپنے یہ سب کرنے کی وجہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ مجھے جس پر غصہ آتا ہے نا تو میں اس کو تھپڑ مار کر اپنا غصہ اتارتی ہوں۔ وہ اپنی شرم اور جھجک پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ وہ تو یہ بات ہے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی اور شاید بہت بڑی غلطی کی، اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے، تم جو بھی سزا دو مجھے قبول ہے، اس لیے تمہیں اجازت ہے جتنے تھپڑ ہیں مار لو۔ احمد کے اطمینان سے کہنے پر وہ حیران اور بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں سچ میں ماروں گی، اس نے زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں تو مار لو، میں نے منع تھوڑی کیا ہے، اسی انداز میں بولا۔ اور زرنور نے صرف ایک لمحہ لیا تھا سوچنے میں، دوسرے ہی لمحے اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور احمد کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ ایک اور الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس نے کھینچ کر احمد کے دوسرے گال پر مارا۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اسے غصہ نہ آ جائے اور بدلے میں کہیں وہ اس کو تھپڑ نہ مار دے، لیکن وہ حیران تھی کیونکہ احمد نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، وہ اسی سکون سے کھڑا اس کو تاک رہا تھا۔ بس اتر گیا غصہ، وہ اور اس کے قریب ہوا تھا اور زرنور جلدی سے پیچھے ہٹی تھی۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ دل میں ایک ملال سا ہو رہا تھا کہ اس نے کیوں احمد پر ہاتھ اٹھایا،
لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ احمد کے سفید گالوں پر ہلکے ہلکے سرخی تھی جو اس کے ہاتھ اٹھانے سے ہی تھی۔ اس کا خود کا ہاتھ بھی دکھنے لگا تھا۔ اتنا تو تم بولتی ہو، اس سے بھی زیادہ تم روتی ہو، دیکھو پوری شرٹ گیلی کر دی تم نے میری۔ احمد کے کہنے پر زرنور نے اس کی شرٹ کو دیکھا تھا جو واقعی میں اس کے رونے کی وجہ سے خراب ہو چکی تھی۔ سوری، وہ شرمندگی سے بولی۔ سوری سے کام نہیں چلے گا، یہاں کمرے سے باہر جاؤ، سیدھے ہاتھ پر کچن ہے، جا کر میرے لیے اسٹرانگ سی کافی بنا کر لاؤ، تب تک میں شرٹ چینج کر لوں۔ حکم دے رہے وہ گھور کر بولی، نہیں محترمہ، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے لیے پلیز کافی بنا دیں، کیا آپ بنا دیں گی؟ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، ملازمہ نہیں ہوں میں، خود بنا لو جا کر۔ پیچھے ہوتے ہوئے اس نے لٹ مار انداز میں کہا، یار بیوی تو ہو نا، شوہر کے لیے کیا تم کافی بھی نہیں بنا سکتی؟ احمد نظریں اس کے چہرے پر جمائے، شرٹ کے اوپری بٹن کھولنے لگا۔ زرنور گھبرا گئی تھی۔ شوہر اور بیوی منہ بنا کر کہتی، وہ خود پر جھکے احمد کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگی تھی۔ اس کی گھبراہٹ اور شرمیلا انداز دیکھ کر ہنستے ہوئے وہ دوسری شرٹ لینے وارڈروب کی طرف بڑھا۔ ماہر بھابھی، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ لوگ رشتہ لے جانے میں اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہیں۔ وہ بھی یونٹ سے آ کر کچن میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، ساتھ ہی ماہین سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ ماہین چونکی تھی اس کی بات پر، کیونکہ ابھی تو وہ کوئی اور بات کر رہا تھا۔ ایک دم سے اس نے ٹاپک چینج کر دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی، اس لیے مسکراتی، یقیناً مناہل کو آس پاس دیکھ لیا ہوگا جب یہ بات بدل دی۔ اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ آخر کو تمہیں شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ اور روٹیاں پکاتے ہوئے اس نے حارث کے ہی انداز میں کہا، ہاں تو اس کے گھر والے اس کی شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں نا، پہلے سے ہی اس کے پرپوزل آئے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگ رشتہ نہ لے کر گئے تو اس کے گھر والے کہیں اور شادی کر دیں گے اس کی، اور اگر مجھ سے نہ ہوئی نا اس کی شادی تو آگ لگا دوں گا میں ساری دنیا کو۔ وہ دمکانے والے انداز میں بولا، اوف حارث، تم تو بالکل ہی مجنون بن گئے ہو اس کے پیچھے۔ میں نہیں بنا بھابھی، اس نے بنایا ہے، حارث نے شاعرانہ انداز میں کہا۔ ماہین ہنسنے لگے، پاگل، ویسے بتائیے نا بھابھی کہ کیسی لگی آپ کو میری پسند؟ بہت خوبصورت اور بہت پیاری، مجھے تو سو جان صرف اپنی دیورانی کے طور پر قبول ہے۔ ماہین کے کہنے پر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ تو پھر آپ بات کریں نا امی سے، امی نے تو صاف کہہ دیا حارث کے 3-4 سال سے پہلے تمہاری شادی نہیں ہوگی، یار منگنی ہی کروا دے۔ منہ بسور کر بولا، صبر کرو، اتنی بے صبری بھی اچھی نہیں ہوتی، پہلے اپنی پڑھائی ختم کرو، بزنس جوائن کرو، تھوڑے سے قابل بن جاؤ، پھر لے کر جائیں گے رشتہ، ایسے گے تو وہ دروازے سے ہی واپس لوٹا دیں گے۔ ارے نہیں، وہ لوگ میرا پرپوزل ریجیکٹ نہیں کریں گے، انفیکٹ منگنی بھی کر دیں گے۔ تم اتنے اطمینان سے کیسے کہہ رہے ہو حارث کی آشا سے کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے تمہاری؟ ماہین نے لہجے میں حیرانی سموتے ہوئے کہا، اور نہیں تو کیا، وہ تو سو جان سے مجھ پر فدا ہے۔ حارث نے شرارت سے کہا، اور یہ اس نے تمہیں خود بتایا ہے؟ وہ بہت بولڈ ہے بھابھی، جو دل میں آتا ہے کہہ دیتی ہے، لیکن یہ اس نے نہیں کہا مجھے، میں نے خود ہی اندازہ لگا لیا کہ وہاں بھی کچھ میرے جیسا ہی حال ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، کچن کے باہر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے مناہل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ماہین کے پاس کسی کام سے آئی تھی، لیکن اندر سے آتی حارث کی آواز نے اس کے قدم وہیں پر روک دیے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ اس کے حواسوں پر اس قدر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر بھی اور وہاں کھڑی رہی نہ تو ضرور اس کا دل بند ہو جائے گا۔ بے جان قدموں سے چلتی وہ اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ لاک کر کے وہیں پر گھٹنوں کے گرد بازو پھیلا کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہو کیا گیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے حارث کو دیکھ کر اس کا دل ایک الگ ہی لے میں دھڑک رہا تھا۔ وہ بے چین رہتی تھی جب تک حارث اس کو نظر نہ آ جاتا، اور جب وہ اس کو دیکھ لیتی تو ایک ٹھنڈا میٹھا سا احساس اس کے دل میں اتر جاتا، یہ کیا ہو گیا مجھے؟ کیوں حارث کو دیکھے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا اب؟ کیوں وہ مجھے اچھا اتنا لگنے لگا ہے؟ روتے ہوئے جیسے اس سے ہی پوچھی تھی، تمہیں محبت ہو گیا مناہل؟ آج تک جس محبت کا تم مذاق بناتی آئی تھی، اسے قبول بناتی آئی تھی، اسے فضول کہتی آئی تھی، آج وہ تمہیں بھی ہو ہی گئی ہے۔ اپنے دل کی آواز پر وہ دم بہت رہ گئی تھی۔ یہ غلط ہے، مجھے کوئی محبت نہیں اسے، وہ تو پہلے کسی اور سے محبت کرتا ہے، میں کیسے اس سے محبت کر سکتی ہوں؟ اس نے سردی سے جھٹلایا تھا۔ اس کے گالوں پر آنسو پھیلتے جا رہے تھے، اس کا دل چیخ چیخ کر بس ایک ہی نام لے رہا تھا، کیوں کیا تم نے ایسے حارث؟ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔
یہ پہلی اور آخری دفعہ میں نے تمہارے لیے کافی بنائی ہے، آئندہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ صوفے پر بیٹھا پیر لمبے کیے ٹیبل پر رکھے موبائل پر میسج چیک کر رہا تھا۔ جب بھی زرنور نے کافی کا باب اڑاتا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے تڑہ کر کہا تھا۔ احمد نے حیرانی سے اس کو دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو ٹھیک تھی، لگتا ہے پھر غصہ چڑھ گیا ہے اسے۔ تھینک یو نور، ویسے مجھے کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ یہ تو تمہارے ہی کام کرنے کے ہیں، اگر میرے لیے کافی تم نہیں بناؤ گی تو اور کون بنائے گا؟ وہ آن سے انداز میں کہتا ہے اس کو تباہ کیا تھا۔ ایکسکیوز می، تم ہو کون جو میں تمہارے لیے کافی بناؤں؟ شوہر ہوں نا تمہارا؟ شوہر ہوں نا تمہارا؟ آئے بڑے زرنور کے نقل اتارنے پر وہ ہنس دیا۔ دوبارہ مت کہنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ وارن کرتے ہوئے بولی۔ کیوں، تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی کیا؟ بالکل بھی نہیں، تم صرف ایک دھوکے باز اور فراڈی انسان ہو اور کچھ بھی نہیں۔ کیا کہا میں دھوکے باز ہوں؟ ہاں ہو تم دھوکے باز، زرنور نے تب کر کہا ہے۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر چٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے پہلو میں گرایا تھا اور اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے گرد اپنا حصار کھینچ دیا تھا۔ بھلے میں ایک دھوکے باز ہوں، فراڈیا ہوں، لیکن اب صرف تمہارا ہوں، تم سے بے حد محبت بھی کرتا ہوں، اس لیے اب تمہیں اسی دھوکے باز کو ساری زندگی برداشت کرنے پڑے گا، کیونکہ اب میں تمہاری جان چھوڑنے والا نہیں ہوں۔